رات کے پچھلے پہر لاہور کی وہ سڑکیں جو دن میں شور سے بھری رہتی تھیں اب خاموش تھیں۔ زینب بالکونی میں کھڑی سگریٹ کے آخری کش لے رہی تھی۔ اس کا ریشمی دوپٹہ کندھوں سے سرک چپکا تھا اور ہوا اس کے ننگے بازوؤں کو چھو رہی تھی۔ یہ وہ زینب نہیں تھی جسے لوگ جانتے تھے۔ دن میں باحیا خاموش پردادار، اور رات میں ایک ایسی عورت جس کے جسم میں خواہش زندہ تھی مگر زبان پر قفل تھا۔ اس کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ شوہر موجود تھا مگر مرد نہیں تھا۔ جسم تو ساتھ سوتا تھا مگر رکہیں اور بھٹکتی تھی۔ زینب نے آنکھیں بند کی تو ایک چہرہ ابھرا۔ ارسلان! وہ اس کے دفتر میں نیا آیا تھا۔ آنکھوں میں اعتماد، آواز میں گرمی اور بات کرنے کا انداز جیسے سامنے والی عورت کو محسوس کرتا ہو، صرف دیکھتا نہیں۔ دفتر میں وہ دن بھی آیا جب لفٹ خراب تھی۔ 7ویں منزل تک سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زینب کی سانس تیز ہو گئی۔ ارسلان نے راک کر کہا، زینب اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو راک جائیں۔ وہ پہلی بار تھا جب کسی مرد نے اس کی کمزوری کو محسوس کیا تھا۔ دفتر کے کوریڈور میں خاموشی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ اندھیرا اور قریب ہوتی سانسیں۔ ارسلان کی آواز مدھم تھی، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا مگر میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر جسم نے انکار کر دیا۔ وہ لمحہ صرف ایک لمس کا تھا، کوئی بے حیائی نہیں، مگر وہ لمس زینب کے اندر برسوں سے سوئی ہوئی عورت کو جگا گیا۔ اس رات زینب سو نہ سکی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے خود کو دیکھا۔ کیا میں غلط ہوں؟ صرف زندہ ہوں؟ وہ جانتی تھی سماج عورت کو خواہش کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت صرف بیوی، ماں خاموش مجسمہ ہوتی ہے۔ اگلے دن ارسلان نے فاصلہ رکھا مگر آنکھیں بولتی رہیں۔ کافی بریک میں اس نے آہستہ کہا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں مگر آپ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ زینب کی آواز کانپ گئی۔ میں بھی خود سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ اعتراف نہیں تھا، یہ قبولیت تھی۔ بارش کی وہ رات فیصلہ کن تھی۔ دفتر کا گیسٹ ہاؤس، خاموش راہداری، اور 2 سچ جو اب چھپ نہیں سکتے تھے۔ یہ کوئی فلمی لمحہ نہیں تھا، نہ ہی درندگی۔ یہ 2 بالغ انسان تھے جو ایک دوسرے میں خود کو تلاش کر رہے تھے۔ ارسلان کا لمس سوال بن کر آیا اور زینب کی خاموشی جواب بن گئی۔ وہ لمحہ جسمانی تھا مگر اصل شدت روح میں تھی۔ بعد میں زینب بالکونی میں کھڑی تھی، اسی طرح جیسے ہر رات۔ فرق صرف اتنا تھا، آج اس نے سگریٹ نہیں جلائی، کیونکہ پہلی بار وہ خود کو جلتا ہوا نہیں زندہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ کہانی صرف جسم کی نہیں، یہ اس عورت کی ہے جو سماج کے شور میں اپنی خواہش کی آواز سننے کی ہمت کر گئی۔